بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی۔ پھر کچھ وقت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی اور پھر بادشاہت کی شروعات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور پھر 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا یزید ان کا جانشین بنا اور حکومت تخت پر بیٹھ گیا۔ یزید کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کے خلافت قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے ولید بن خطاب کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ یزید کو بھی خطرہ تھا کہ ان حضرات میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور ساری عوام میرے خلاف ہو جائے۔ ان باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان حضرات مقدس سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدس سے بیعت لینے کے لیے سختی سے حکم بھجوایا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ مناسب ہے کہ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں تھا اور اس کا تقرر بھی خفلائے رشادین اسلامی طریقے انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف تھے۔ یزید کی حکومت اور سلطنت دینی اسلام کے لیے خطرہ تھی، کیونکہ یزید ایک بہترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی اور زانی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید زانی اور شرابی تھا، ظالم تھا اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اعلانیہ طور پر اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل عیال اور عزیز اقراب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب کوفہ کے لوگوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں یہ بھی خبر ملی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور ان خط کے ذریعے کہا کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں اور سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کوئی بھی ہمارا امام نہیں ہو سکتا، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
نے جب کوفہ والوں کی پیغام سنے اور خط پڑھے اور ان کے جذبات، عقیدت، محبت، جان مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو حضور نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے ان سے فرمایا کہ اگر وہاں کے حالات اچھے ہوئے تو مجھے اطلاع کر دینا، پھر میں بھی وہاں آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں آپ نے لکھا یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی اور لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکایا اور لالچ دیا تو کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہی دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ تشریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے بلانے سے ہی آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ فوج نے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل کر چلتے رہے۔ 3 ذو الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خاندان وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفتار کی رائے مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن بہت بات چیت کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رائے میں اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہی ٹھہرنا چاہیے۔ یہ محرم المحرم کی 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واقف تھے کہ کربلا وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ یزید کی بیعت قبول کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے شخص سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس شخص نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو ابن زیاد جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوج تیار کی اور سپہ سالار عمر بن زیاد کو بنایا۔ ابن سعد 22,000 سوار
سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے اور قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا خوف تھا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس نے عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہی یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید فوج کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کر سکے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور محرم کی 7 تاریخ کو یزید فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا بھی پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جوان لوگ جو اس پیاس کو برداشت کرتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوجی یزید جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں اور گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس، یزید فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دے دی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے۔ میں نے خوشی سے تم تمام سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، یہاں سے اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیات میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال تم کو خبر دے، دشمن جب مجھے پائیں گے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا سے واقف تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں جل رہے تھے، تمام چراغوں کو بجھا دیا گیا اور اندھیرا کرو تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغوں کو دوبارہ چلایا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں، ساجزادوں اور بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ ذوالجلال ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ یہاں ایک طرف یزید کے لیے بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو گیا اور
شہادت کا جم پیتے گئے، کبھی گر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے، کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزید فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی کہ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزید فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تلوار برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب یزید فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کے جام پیتے گئے اور دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار سے کافی لمحے وقت تک یزید فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ علی شیر خدا کے بیٹے تھے۔ آپ اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ آپ کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار یہ ثابت قدم رہے کہ باطل تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ ہی خوفناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز شروع کی یزید فوج کو وہ موقع مل گیا کہ جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے، جمال جن جوسر نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا اور رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لال شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جس کا نام زین العابدین تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زین العابدین بے حد بیمار تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں اور حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے
سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، اس واقعے کو پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کا واقعہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔